یہ انشاءاللہ سبل اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اور آخر میں میت کو قبر میں اتارتے وقت کی دعا یاد کروائی جائے گی۔ یہ اچھے اخلاق میں سے ایک وصف سچ بولنا بھی ہے۔ سچ بولنا ایسی پیاری صفت ہے جو دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بڑی کامیابی دلوائے گی، اور ارشاد خدا بندی ہے ترتیب کیسے ایمان۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سچ بولا تھا ان کا سچ قیامت کے دن انہیں کام آئے گا اور انہیں نفع دے گا، کیونکہ عمل کا مقام دنیا ہے، آخرت نہیں، کہ آخرت کو جزا ملنے کا دن ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے بروز قیامت سچ فائدہ دے گا، جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت نفع نہیں دے گی۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول بی بی آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سچ بولنے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم لوگ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم میں پہنچا دیتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ خدا کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ کا لغوی معنی ہے واقعے کے مطابق خبر دینا، جیسی بات ہے ویسی ہی بات کرنا، جو معاملہ ہے ویسا ہی معاملہ بتانا، واقعے کے مطابق خبر دینا، یہ سچ کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے تمام تر معاملات خواہ وہ دنیاوی ہوں یا دینی، ان میں ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سچائی بہترین عبادت ہے، سچ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ ایمان، احسان، توبہ، تقوی، دیانت، امانت وغیرہ سب کچھ سچ کی ہی قسمیں ہیں۔ سچ بولنے میں نجات ہے، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ سچ بولنے والا اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ ہے۔ سچ ایک نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ سچے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سچ بولنا ایک جنتی عمل ہے۔ سچ بولنے والے کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ سچ بولنے والے کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ سچائی ایمان کی علامت ہے۔ سچائی انسان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیتی ہے۔ دوران خرید و فروخت اگر سچ بولا جائے
اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ سچا بندہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ سچ بولنے کی برکت سے جسمانی دماغی صحت اچھی رہتی ہے۔ سچ بولنے کی بدولت دلی سکون راحت محسوس ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے والے کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سچ بولنے والے پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ جس بندے میں 4 خصلتیں ہوں اسے دنیا کی کسی محبوبی کا احساس نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک خصلت سچ بولنا بھی ہے۔ جو بندہ سچا نہ ہو اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جھوٹے شخص کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ ایسا شخص معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ جھوٹ بولنے والا دلی سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے مسلسل حقائق کو چھپانے کے باعث نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے، جھوٹ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کی دعا۔ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہو تو اتارنے والے جو ہیں یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ و باللہ بسم اللہ و باللہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ وعلی ملت رسول اللہ وعلی ملت رسول اللہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ سبھی مل کے دعا دیجیے۔ ہم نے دعا یاد کی۔ جب بھی میت کو دفن کیا جا رہا ہو تو بعد کا جو اتارنے والے ہوتے ہیں ان کی توجہ نہیں ہوتی اور ان کو بعد باتیں بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم موجود ہوں تو ہم اگر خود اتارے ہوں تابی ہمیں پڑھنی چاہیے، وگرنہ جو اتارے ان کی توجہ دلانی چاہیے۔ ہمیں بلند آواز سے پڑھنی بھی چاہیے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت کی مسنون دعا یہ ہے، اور پھر بلند آواز سے پڑھ دیں گے تو عمومی بات ہے کہ وہ بھی ساتھ اس سے پڑھ لیں اور اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی